خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، اس حوالے سے آج 15واں پروگرام ہے، جیرمیہ سیریز، پروگرام نمبر 15۔ خداوند سے آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا، آپ کی فیڈ بیک کے لیے، آپ کی میسیجز کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ عزیزو، ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس حوالے سے سیکھا کہ کس طرح جیرمیہ خداوند کا یہ عظیم نبی بچپن سے، بلکہ ماں کے پیٹ سے خداوند نے مخصوص کیا، لیکن جب وہ 23 سال کے تھے، جی ہاں 23 ایئرز کے تھے، تب خداوند نے انہیں 2 ویژنز دکھائے، اور ان ویژنز کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں سیکھا۔ ہم ان حالات، واقعات، ان شخصیات کو بھی سیکھ رہے ہیں جو ان وقتوں میں موجود تھے، اور اس کانٹیکسٹ کو، سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یرمیہ نبی کی کتاب کے حوالے سے ہے۔ اس کے آرڈر، چیپٹرز کی جو ترتیب ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ آنے والے پروگرامز میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا۔ ہم بے شک خدا ان کے کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کی ریسرچ، اس کے حوالے سے پڑھنا، سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے۔ عزیزو، ریڈنگ فار دا سیک آف ریڈنگ از ناٹ جسٹ گڈ انف۔ ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگیوں کو خدا ان کے کلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے خدا ان کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے سیکھا کہ یرمیہ انتوت کے حوالے سے جو کہلاتے ہیں، وہ انتوت ریفرنس ہم نے جوشوا میں سے سیکھا، پھر ہم نے وائز میں سے سیکھا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہم نے شوکید اور شوکید کے حوالے سے سیکھا، اور جو 2 رویاں دیکھی تھیں ان کے حوالے سے سیکھا۔ ہم کنٹینیو کرتے ہیں ان حالات، واقعات، شخصیات کے بارے میں سیکھنا، اور 2 کرونیکلز 34:8 میں سے پڑھیں گے، دوسری تواریخ اس کا 34واں باب اور 8ویں آیت، جہاں پر یوشیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے 18ویں برس میں 18th ایئر میں تھا، جب وہ ملک اور ہیکل کو پاک کر چکا، تو اس نے اسلیہ کے بیٹے صافن کو، چہر کے حاکم معاصیہ اور یواخذ کے بیٹے یواخ مورخ کو بھیجا کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرمت کریں۔ جو خداوند کے گھر کی مرمت ہے وہ 26 سالوں کا تھا، 26 ایئرز کا تھا یوسیہ جب وہ کرنے لگتا ہے۔ اینڈ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یرمیہ نبی مور اور لیس اس کے 7 کی عمر کے ہیں، لیکن اسی سچویشن میں اگر ہم اگلی 2 آیات پڑھیں تو ہمیں یرمیہ نبی کے باپ کے حوالے سے، فادر کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، ویری انٹرسٹنگ ڈیٹیل لکھا ہے کہ وہ خلقیہ سردار کاہن کے پاس آئے۔ کون لوگ؟ جنہیں یوسیہ نے مقرر کیا تھا کہ خداوند کے گھر کی مرمت کریں، اس کو ریپیئر کریں، اور وہ نقدی جو خدا کے گھر میں لائی گئی، جسے دربان لاویوں نے منسی اور افرایم اور اسرائیل کے سب باقی لوگوں سے اور تمام یہودا اور بنیامین اور یروشلم کے باشندوں سے لے کر جمع کیا تھا، اس کے سپرد کی۔ تو یہ خلقیہ سردار کاہن، ہم نے یرمیہ کے پہلے باب میں پڑھا کہ وہ یرمیہ کے فادر تھے۔ ناؤ وی ریئلائز کہ جیرمیہ ہائی پریسٹ کے بیٹے تھے، وہ در حقیقت اس لینیج میں سے تھے جو ہارون سردار کاہن اور الیعزر سردار کاہن کے حوالے سے تھی، اینڈ ہی واز دی ہائی پریسٹ آف ٹائم۔ سو وہ صرف نبی نہیں بلکہ وہ سردار کاہن بھی تھے، آف کورس آفٹر خلقیہ۔ تو یہ بات ہمیں بائبل مقدس کی ٹھیک طور پر ریسرچ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتی ہے۔ دوسری تواریخ کے 34ویں باب میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں 11ویں آیت میں کہ یہ جو پیسہ دیا گیا بڑھئیوں معماروں کو کہ وہ گھڑے ہوئے پتھر اور جوڑوں کے لیے لکڑی خریدیں، ان گھروں کے لیے جن کو یہودا کے بادشاہوں نے اجاڑ دیا تھا، یعنی خداوند کے گھر کو اجاڑنے کی جو رسپانسبلٹی ہے، خداوند کا کلام، خداوند اسے یہودا کے بادشاہوں کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں، کیونکہ بے شک انہوں نے ہی اس پر تزئین و آرائش بھی کی، اس کی رینوویشن بھی کی، لیکن پھر اس سونے کو، چاندی کو دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو بھی دیتے رہے کہ ہم آپ کے مطیع ہیں، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، اور خداوند کے گھر کو ہی وہ کاٹتے چھانٹتے رہے، توڑتے رہے۔ سو دیٹ از اے ویری بیڈ تھنگ۔ اور ہم دیکھتے ہیں 14ویں اور 15ویں آیت میں 2 کرونیکلز 34:14 اور 15 میں کہ جب اس نقدی کو جو خداوند کے گھر لائی گئی تھی نکال رہے تھے، تو خلقیہ کاہن کو خداوند کی توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی ملی۔
تب خلقیہ نے صافن منشی سے کہا میں نے خدا ان کے گھر میں توریت کی کتاب پائی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور صافن وہ کتاب بادشاہ کے پاس لے گیا۔ تو عزیزو، ایک بڑی ڈسکوری ہوتی ہے توریت کے حوالے سے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پرنٹنگ پریس تو موجود نہیں تھے، تو وہ جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی وہ تو شاید کچھ کاہنوں اور کچھ لوگوں کو پتہ تھی، لیکن جو ریٹن فارم تھی، جو موسیٰ نے خود تحریر کر کے لکھی تھی، جو کہ ایک کاپی تھی، وہ گمے ہوئی تھی، کیونکہ خدا ان کے گھر کی حالت دگرگوں تھی۔ اسی طرح توریت کے حوالے سے لوگ اس سے دور ہو گئے تھے، اور ملک اور تباہی کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ آدھا حصہ پہلے ٹوٹ کر تتر بتر ہو چکا ہے اور دوسرا حصہ بھی بہت خراب ہے۔ تو ایسی صورت کیوں ہوئی؟ کیونکہ توریت گم گئی تھی، خدا ان کے کلام، خدا ان کی شریعت ان لوگوں سے دور ہو گئی تھی۔ اور جب خدا ان کے کلام کی، شریعت کی باتیں ان کو ملتی ہیں تو عزیزو دیکھیں ہاؤ تھنگز ول ٹرن، پرووائڈڈ، بشرطے کہ یہ لوگ اس کے حوالے سے اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ نہ صرف خدا ان کی توریت کی کتاب ملتی ہے، توریت کا ملنا ایک بہت اہم سگنیفیکنٹ بات ہے، تورا کا ری ڈسکور ہونا۔ عزیزو، آج بھی توریت کے ری ڈسکور ہونے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں، جب بادشاہ نے توریت کی باتیں سنی تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے۔ پھر بادشاہ نے خلقیہ اور اخیقام بن صافن اور عبدون بن میکا اور صافن منشی اور بادشاہ کے نوکر عصایہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودا میں باقی رہ گئے ہیں، اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہے، خداوند سے پوچھو، کیونکہ خداوند کا قہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خداوند کے کلام کو نہیں مانا ہے کہ سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سنسیئرلی، مخلص طور پر توریت کو پڑھتا ہے، اس کے حوالے سے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح خداوند کے کلام کی، آئین کی بے حرمتی کی ہے، اس کو ہم نے نہیں مانا ہے، اس لیے خداوند نے ہم کو یہ سینکشنز دی ہیں، ہم پر خداوند کا قہر نازل ہوا ہے، اور وہ اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے، وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے۔ عزیزو، یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ کچھ دیر بعد جب ہم یرمیہ کی کتاب میں آگے جائیں گے اور یہویکیم کے حوالے سے، جو یوسیہ کا بیٹا ہے، یاد رکھیں کہ یہ یوسیہ کی سلطنت کا 18واں سال ہے، 18th ایئر ہے، یعنی وہ خود 26 ایئرز کا ہے۔ یہویکیم اس وقت 12 ایئرز کا تھا، آلموسٹ بار متصوا ہونے والا ہے اس کا، ابھی ہوا نہیں ہوگا کیونکہ وہ تقریباً 13 سال کی عمر میں ہوتا ہے، 12 سے 13 سال کی عمر میں، لیکن وہ ہوش میں ہے، اور اس ہوش میں اس نے یہ سب کچھ اپنے باپ کے دربار میں، گھر میں ہوتے دیکھا ہوگا۔ لیکن کچھ سالوں بعد ہم دیکھیں گے کہ جب یرمیہ خدا ان کے کلام کی باتیں باروخ کے ہاتھوں اسی بادشاہ یہویکیم کو بھیجتا ہے، جو کہ اس وقت قریب 12 سال کا لڑکا ہے، تو اس کے باپ نے تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو عاجز اور حلیم اور خاکسار کیا، یعنی یوسیہ بادشاہ نے۔ لیکن یہویکیم کیا کرتا ہے؟ یہویکیم جب خدا ان کے کلام کی، آئین کی باتیں سنتا ہے جو یرمیہ نبی اسے پہنچاتا ہے، باروخ جو لکھنے والا ہے، اسکرائب ہے، اس کے ہاتھوں، تو وہ اپنے کپڑے نہیں بلکہ خدا ان کے کلام کو، اس طومار کو پھاڑ کر آگ میں پھینک دیتا ہے۔ عزیزو، کیا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا ان کے آئین کی، احکام کی، اس کی شریعت کی، اس کی توریت کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے؟ وہ بھی در حقیقت یہویکیم جیسے ہی ہیں، جو کہ خدا ان کے کلام پر، آئین پر اپنی کمر کر دیتے ہیں۔ بے شک یہ کلام کا حصہ ان کی بائبلز میں موجود ہو بھی تو بھی وہ اسے پڑھنے سے درکنار اور دور رہتے ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو غالباً اسے سٹوریز، پرانی باتیں اور غیر اہم قرار دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم یہویکیم کے حوالے سے جو کچھ اس نے کیا، اس واقعے کے حوالے سے جو بائبل میں درج ہے، سیکھیں گے مزید تفصیل سے جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے۔ لیکن چونکہ ابھی ہم یوسیہ کا ریاکشن دیکھ رہے تھے جب اسے خدا ان کے کلام کا، آئین کا، شریعت کا، توریت کا پتہ چلتا ہے، وہ مقدس کتاب ملتی ہے جو خدا ان کے منہ کی باتیں ہیں، تو میں نے مناسب جانا
کہ آپ کو بتا سکوں کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خدا ان کی شریعت کے حوالے سے، خدا ان کے کلام کے حوالے سے مختلف ریاکشن رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو خاکسار کرتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، جیسے بزرگ بادشاہ یوسیہ نے کیا، لیکن کچھ یہویکیم جیسے ہوتے ہیں جو نہ صرف خدا ان کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں بلکہ اس کو پھاڑ کر آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ یہ باتیں جو ہم دوسری تواریخ سیکنڈ کرونیکلز میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ریلیونٹ جو ریفرنس ہے وہ سیکنڈ کنگز چیپٹر 22 کا ہے، دوسرا سلاطین اس کا 22واں باب ہے اس کا ہے، تو یہ ایک سیکوینس ہے جو کہ میں یوسیہ کے حوالے سے، یرمیہ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اسپیشلی جب اس نے وہ 2 رویا دیکھی ہیں جو ہم نے پہلے باب میں پڑھی ہیں، اور یہ یرمیہ نے یہ بات یوسیہ کے ساتھ شیئر کی ہوگی کہ کس طرح بیبلونینز، بابلی جو ہیں وہ تجھے کیپچر کرنے کے لیے، تیرے ملک کو کیپچر کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک پریشان ہے، بادشاہ پریشان ہے، تاہم جب ان کو توریت کی کتاب ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خاکسار کرتے ہیں، اور جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ خلقیہ کو اور دوسرے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ خداوند سے اس بابت دریافت کرو۔ تو میں آگے پڑھتا ہوں، 22ویں آیت سے آگے لکھا ہے کہ تب خلقیہ اور وہ جن کو بادشاہ نے حکم کیا کہ خلدہ نبیہ کے پاس، جو توشہ خانہ کے دروغہ سلوم بن توقت بن خسرا کی بیوی تھی، گئے۔ وہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی، سو انہوں نے اس سے وہ باتیں کہیں۔ اب دیکھیے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے، اور مینلی ان کو نیچا دکھانے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ کلام کے حوالے سے مختلف خدمات نہیں کر سکتی، جہاں کہانت کا جو آفس ہے وہ بڑا کلیئرلی مرد کے لیے ہے، لیکن کلام کی خدمت کرنے کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے اور بہت سے منسٹریز ہیں اور بہت سے ایونیوز ہیں، اور عورت کا رول کسی طور پر بھی کم نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمارے کئی ویڈیو پروگرامز بھی ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات چاہیے ہوں تو آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، یہاں پر سردار کاہن کے ہونے کے باوجود، یہاں پر اور لوگوں کے ہونے کے باوجود، ایک خاتون کے پاس جو کہ پروون نبیہ تھیں، ان کے پاس جایا جاتا ہے، اور جیسے میں نے کہا سیکنڈ کنگز چیپٹر 22 میں اور سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 34 میں لکھا ہے کہ اس نبیہ نے خداوند کی جو مرضی ہے، خداوند کا جو جواب ہے اس سوال کے حوالے سے، اس ریکویسٹ کے حوالے سے جو بادشاہ اور ان مقابرین کی جانب سے کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بڑا تفصیلی جواب دیا جاتا ہے۔ لکھا ہے اگلی کچھ آیات میں کہ جیسے بادشاہوں نے جو کہ اس سے پہلے ہوئے تھے، انہوں نے خداوند کے کلام کو ترک کیا، غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا، ملاوٹ شدہ کام کیے، عبادتیں کی، اس سے خداوند کا غصہ جو ہے وہ بھڑکا۔ تاہم جس طرح خداوند کے کلام کی بابت، اس کی توریت، آئین، شریعت کی بابت، اے بادشاہ تیرا دل نرم ہوا ہے، تو خدا کے حضور عاجز ہوا ہے، سو گاڈ ول بی کائنڈ ٹو یو، خداوند تجھ پر مہربانی کرے گا، اور جو سینکشنز ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ تیرے بعد کے لوگوں پر آئیں گی، کیونکہ وہ تو جیسے فرما بردار نہ ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسیہ بادشاہ خداوند کی فرما برداری کا عہد کرتا ہے۔ وہ صرف خود نہیں بلکہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی قوم کے بزرگوں کو، لوگوں کو بلائے، ان کو اکٹھا کرے، انہیں کہے کہ اپنے آپ کو عاجز اور خاکسار کرے، اور خداوند کے حضور وعدہ کریں کہ وہ خداوند کی پیروی کریں گے، اس کے حکموں، اس کی شہادتوں، اس کے آئین کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانیں گے، تاکہ اس عہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھیں پورا کریں۔ اور لوگ ایسا کرتے ہیں، اور اس نے ان سب کو جو یروشلم اور بنیامین میں موجود تھے اس عہد میں شریک کیا، اور یروشلم کے باشندوں نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کے عہد کے مطابق عمل کیا۔ یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروہات کو دفع کیا، اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت، یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی، اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ آمین۔ عزیزو، اس لیے میری نظر میں خداوند کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔
اور وہ اس کے کلام کی تلاش سے ہی ممکن ہے. یو سیک گاڈ فار ریفرمیشن، تاکہ آپ کی اصلاح ہو. جب آپ کی اصلاح ہوتی ہے آپ خدا ان کے کلام کے مزید قریب ہوتے ہیں. اینڈ دین یو انٹر انٹو ریوائول. یو نیڈ ٹو سیک گاڈ ٹو کم ٹو دا اسٹیج آف ریفرمیشن which brings you closer, even closer to the word of God, and then you enter the stage of revival. ہم لوگ ریوائول چاہتے ہیں فوراً، لیکن خداوند کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو ریفارم کرنا، خداوند کے کلام کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے. جبکہ میری دانست میں خداوند چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں، اپنے خاندانوں، کلیسیاؤں، ملکوں، قوم کی زندگی میں ریوائول چاہتے ہیں تو خداوند کو تلاش کریں، اس کے آئین احکام کو ری ڈسکور کریں، جیسے اس وقت وہ ری ڈسکور ہوئے جب یوسیہ نے خداوند کے گھر کی مرمت کرائی. تب آپ اپنے آپ کو ریفارم کریں گے، خداوند کے کلام کے اور نزدیک ہوں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھرانوں کی زندگیوں میں، آپ کی قوم کی زندگی میں ریوائول آئے گا. خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشیں. خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو. آج کے پروگرام سے، خداوند کے پاک کلام سے ساری برکت آپ کو ملے اور جلال ہمارے خداوند خدا کو ملے. آمین.